اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک واریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، بات کرتے ہیں شعبان المعظم کی عظمت اور اہمیت کی۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کے بابرکت مہینے رمضان المبارک کا دیباچہ سن ہجری کا اہم مرحلہ اور نہایت عظمت اور فضیلت کا حامل ہے۔ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شعب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ خاتم الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب کے آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی عظمت اور بزرگی دوسرے مہینوں پر اسی طرح ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کا مہینہ آئے تو اپنے نفس کو رمضان کے لیے پاک کر لو۔ فرمایا کہ تمام مہینوں میں شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم لوگوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان گناہوں کو مٹانے والا اور رمضان المبارک پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ چنانچہ ماہ شعبان کی فضیلت کا اندازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مہینوں میں شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم لوگوں پر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کو شعبان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے لیے اس سے خیر کثیر پھوٹ کر نکلتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین مہینہ شعبان کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفل روزوں کے متعلق دریافت کیا گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ شعبان محبوب رب جلیل کا مہینہ ہے، اس میں فضیلتیں ہوں گی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ایک شب کو شب برات قرار دیا اور گناہوں سے چھٹکارے کی رات کے ساتھ اس شب کو نزول عطائے رب بھی بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان یعنی 15 شعبان المعظم کی رات اپنی تمام مخلوق کی طرف توجہ خاص فرماتا ہے، مگر اس شب رحمت باری تعالیٰ ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوگی جو شرک کرتے ہوں گے، بے رحم اور شرابی ہوں گے، والدین کے نافرمان ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے سب پر بخشش و عطا عام ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے کبھی مسلسل رکھنے شروع ہو جاتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب ناغہ نہیں کریں گے، اور کبھی بغیر روزے کے مسلسل دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا روزہ ہی رہیں گے۔ نیز فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اسی طرح کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شعبان کے مہینے میں بہت کم ناغہ کرتے تھے، تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ احادیث کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ نفلی روزوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگا بندہ دستور و معمول نہیں تھا، کبھی مسلسل روزے رکھتے، کبھی ناغہ کرتے۔
تاکہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں زحمت، مشقت اور تنگی نہ ہو، وسعت و سہولت کا راستہ کھلا رہے۔ ہر ایک اپنی ہمت، صحت اور نجی حالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکے۔ اسی لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھتے، کبھی مہینے کے شروع میں ہی 3 روزے رکھتے، کسی مہینے میں ہفتہ، اتوار اور پیر کے روزے رکھتے، تو دوسرے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات کے روزے رکھتے، کبھی جمعے کے روزے کا اہتمام کرتے۔ اسی طرح عاشورہ اور شوال کے 6 روزے رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثرت سے روزے رکھنے کی علماء نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں۔ چونکہ اس مہینے اللہ رب العزت کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ بات حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پورے سال میں مرنے والوں کی فہرست اسی مہینے میں ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بارے میں ملک الموت کو احکام دیے جائیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوں۔ رمضان المبارک کے قریب ہونے اور اس کے خاص انوار و برکات سے مناسبت پیدا کرنے کے شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کثرت سے فرماتے۔ رمضان المبارک کے قریب ہونے اور اس کے خاص انوار و برکات سے مناسبت پیدا کرنے کے شوق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کثرت سے فرماتے۔ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے سنتیں پڑھتے، اسی طرح فرض روزے سے پہلے نفلی روزے رکھتے، اور جس طرح فرض کے بعد سنتیں اور نفلیں پڑھتے، اسی طرح رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھتے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً پورے مہینے روزے رکھتے تھے۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اہتمام زیادہ تھا۔ اسی طرح چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے شفیق، رؤوف اور رحیم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا کہ تم میری ہمسری نہیں کر سکتے، مجھے تم سے زیادہ طاقت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، مجھے روحانی غذا ملتی رہتی ہے، اس لیے تم لوگ شعبان میں روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن نصف شعبان آتے ہی روزہ رکھنا بند کر دو، پھر جب رمضان آئے تو نئی نشاط کے ساتھ روزہ شروع کرو۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، جب شعبان کا مہینہ آدھے پر آ جائے تو روزہ دار نہ رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ پورا مہینے یا اکثر دنوں میں روزہ دار رہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ہمارے لیے نصف شعبان تک روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن اس کے بعد روزہ رکھنا خلاف سنت ہے۔ محدثین نے اس ممانعت کو تنزیہ پر محمول کیا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم امت پر شفقت کے طور پر ہے، تاکہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے میں ضعف محسوس نہ ہو، بلکہ نشاط، چستی اور حشاش بشاش ہونے کی حالت میں رمضان کا روزہ شروع کیا جا سکے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔